آپ کی نظریں بھی جس شخص پر لگی ہوئی ہیں وہ ہمارا عظیم مہمان، بڑا مہمان اور مجاہد مہمان، جنہیں آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مجھے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک بات اور عرض کر دوں، اب مجھے نعرہ وارہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کو جگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسے شاعر ہیں جو آپ کو جگائیں گے بھی، آپ کو بالکل بیدار کر دیں گے، نعرہ بھی لگائیں گے اور آپ کو جوڑ بھی لیں گے۔ اب جو یہ حضرات کھڑے انہیں بھی ہمیں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جانباز سپاہی کو میں شعر کے ساتھ جلدی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ میری مراد اسعد اعظمی صاحب تشریف لائیں اور اپنی بہترین کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ یہ دوست پھر اسعد بھائی آپ کا ہے، یہ سامعین آپ کے ہیں، مائک آپ کا ہے، ہم سب بیٹھے، آپ تشریف لائیں۔ یہ بھی اس کو ہٹا دیے سامنے سے، اسٹینڈ نیچے کر دیجیے۔ ماشاءاللہ افسر بھائی کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مائک لگایا بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ چاہے 1 گھنٹہ بولیے 2 گھنٹہ کوئی اثر نہیں، بہت اچھا مائک چل رہا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مکرمی سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا آواز دیجیے، بہت اچھا ہے، تھوڑا سا اور دے دیں تو اور اچھا ہے۔ افسر بھائی کہ تمام برادران کا میں شکر گزار ہوں۔ حضرت مولانا محمد مطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور یہ ایسی زمین ہے کہ دوست پور کی سرزمین پر نہیں بلکہ پورے سلطان پور ضلع میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی شہر میں آنے کے بعد اگر حضرت مولانا عبدالرب صاحب علیہ الرحمہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی میری اپنے لیے ہوگی، کیونکہ حضرت بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، اور اس پورے علاقے میں حضرت نے مجھے انگلی پکڑ کر پروگراموں میں پڑھنا سکھایا، چلنا سکھایا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ بہت خوبصورت بیان کر کے آج مجھے نظر آ رہے تھے حضرت مولانا عبدالرب صاحب، حضرت مولانا طاہر صاحب کا جو بولنے کا انداز تھا، وہی بے باکی، وہی جذبہ، وہی جنون۔ اللہ ان کا سایہ اس پورے علاقے پر قادر قائم فرمائے، آمین۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، جو شاہجہاں پور کی سرزمین سے چل کر ہمارے مہمان بن کر تشریف لائے۔ میں حضرت کا کمیٹی کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اہلیان دوست پور کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ استاد محترم حضرت مولانا حافظ صہیب صاحب تشریف فرما ہے، زیر نظامت مولانا نسیم صاحب تشریف فرما ہے۔ سب کے حوالے سے میں خوبصورتی سے ایک نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ارشاد مطلب بطور خاص حاضر کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایڈوانس میں ہاتھ اٹھا کر اجازت دیجیے اور بول دیجیے سبحان اللہ، کیونکہ یہ دوست پور ہے، مجھے کچھ یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلع حاضر کر دیتا ہوں، بطور خاص سماعت فرما لیں۔ ایک مطلع ارشاد سے آپ تک پہنچتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تشنہ لب تلوار ہے، کسی کو لہو کا جام دو، صحیح ہوئیے گا۔ تشنہ لب تلوار ہے، اس کو لہو کا جام دو، نفسی نفسی ہر طرف ہے، امن کا پیغام دو، نفسی نفسی ہر طرف ہے، امن کا پیغام دو، پہلے ڈھل جاؤ ذرا، پہلے ڈھل جاؤ ذرا، اسلام
सांचे में तुम तब कहीं जाकर किसी को दावत इस्लाम दो, तब कहीं जाकर किसी को दावत इस्लाम दो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौलाना नसीर साहब जी जी। फरमाइश की इतनी लंबी फहरिस्त मेरे पास आई है, आपके पड़ोस में जो बैठे हुए हैं फहरिस्त उनको दिखा दीजिए, लेकिन मैं वो मुकम्मल नहीं करूंगा, उसमें से 2-3 कलाम मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो दूसरे दौर में इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अभी इस दौर में मैं अपने मर्जी से जो पढ़ना चाह रहा हूँ मुझे पढ़ने दें, ठीक है। ये कुछ हमारे चौकीदार हजरात खड़े हैं, अगर आप सब ऐसे ही खड़े होकर सुनना चाहते हो, उलमा इकराम के बयानात भी होने हैं भाई, आकर कुर्सियां खाली हो तो बैठ जाएं, इंतजाम देखिए कुर्सियां कम पड़ गई हैं। अल्लाह इस प्रोग्राम को इतना कामयाब किया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। आइए मैं एक मतला आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, माशाअल्लाह सब लोग जुड़कर सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पेश करता हूँ झूम कर मैं मतला आप तक पहुंचा रहा हूँ दोस्तपुर वाले। अभी जो आपने कलाम पढ़े असद भाई, हमारे भाई साहब करे दोबारा पढ़ दे भाई, इनकी दिल की ख्वाहिश है पूरी। जी मैं हाजिर करता हूँ 4 मिसरे आपके हवाले से, लेकिन बड़ी आसानी से आप आए और दोबारा कहकर चले गए। इतनी आसानी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोस्तपुर है, ये जिंदा दिल लोगों की जमीन है। पेश करता हूँ ये 4 मिसरे पढ़ फिर हाजिर करता हूँ, सुने। तिश्ना लब तलवार है, इसको लहू का जाम दो, नफसी नफसी हर तरफ है, अमन का पैगाम दो, पहले ढल जाओ जरा इस्लाम के सांचे में तुम, तब कहीं जाकर किसी को दावत इस्लाम दो, तब कहीं जाकर किसी को दावत इस्लाम दो। आइए मतला हाजिर कर देता हूँ नाते पाक का, उससे पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ आप हज़रात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना शफी। मतला हाजिर करता हूँ नसीम भाई, देखिएगा मतला बता खास। इरशाद। छोड़ कर सारे बहाने, है बहुत बहुत शरीक होइएगा, मजे से सुनेंगे इंशाल्लाह मजा आएगा। छोड़ कर सारे बहाने, आइए तैबा चले। थोड़ा सा ये वाला भी मोहल्ला अगर शरीक हो जाएगा तो मजा आएगा। देखिए भाई हाजिर कर देता हूँ समाज फरमाए। छोड़ कर सारे बहाने, आइए तैबा चले, रहमते सरकार पाने, आइए तैबा चले, रहमते सरकार पाने, आइए तैबा चले। बतौर खास देखिएगा, और उस्तादुल असातिज़ा सब तशरीफ फरमा हैं, कुछ उस्ताद मोहतरम भी हैं, कुछ उस्तादुल असातिज़ा हैं। इन तमाम की मौजूदगी में अगर हम लोग खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो ये सआदत की बात है। इन तमाम बड़ों की मौजूदगी में शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाए। इरशाद। छोड़ कर सारे बहाने, आइए तैबा चले, रहमते सरकार पाने, आइए तैबा चले। ठोकरी दर दर की खाकर थक चुके हैं आप अगर, थोड़ा सा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। ठोकर दर दर की खाकर थक चुके हैं आप अगर, अपनी किस्मत जग मगाने, आइए तैबा चले,
اپنی قسمت جگمگانے، آئیے طیبہ چلے۔ آئیے ایک مکمل نعت پاک جو میرا جی چاہ رہا تھا، یہ 4 مصروں کا میں نے سہارا لیا اسی نعت پاک کو پڑھنے کے لیے۔ نصیر بھائی کی موجودگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہے میں نے، لیکن وہ بالکل اسی دن کا تیار کلام تھا۔ اب انشاءاللہ دوستپور میں پڑھ کر دیکھتا ہوں کہ آپ سب کتنی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ آدھا میڈیا ملا کر ایک میڈیا یہاں پر موجود ہے، انشاءاللہ یہ دوستپور کی آواز جو ہے پورے ہندوستان تک پہنچانے کا کام کرے گا۔ پیش کرتا ہوں مطلب یہاں سے سنیں۔ جاؤں گا مدینہ، 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 چوموں گا ان آنکھوں سے، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کہ وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ بند پہلا آپ تک پہنچا رہا ہوں، ارشاد فرما لیں، پیش کرتا ہوں سنیں کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے۔ تھوڑا سا کمزور بول رہے ہیں بھائی، ہاتھ باندھ کر بیٹھے، کھول دیجیے اللہ کے واسطے۔ میں ہاتھ اٹھا کر بول رہا ہوں اور آپ کو ہاتھ اٹھا کر بولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا جڑ کر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ نعت نبی سن کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنا ناجائز و حرام نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ علماء کرام کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے اے آقا تیری رنجور کیا ہے، اسے آئینے دل کو بہت چور کیا ہے، اسے آئینے دل کو بہت چور کیا ہے۔ اے کاش کے ہو، اے کاش کے ہو پار میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کہ وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ ایک بندہ حاضر کرتا ہوں، ارشاد مولانا اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا جو بیان ہوا، ایک شعر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ حضرت کی دعائیں ملیں گی، حضرت مولانا حسین احمد صاحب کی دعاؤں کے سائے تلے بہت خوبصورت سا بندہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ارشاد، میں روضہ سرکار پہ قرآن سناؤں، ایک شخص شریف ہو جائے تو اچھا لگے گا۔ میں روضہ سرکار پہ قرآن سناؤں، دل میں دبے جذبات میں آقا کو بتاؤں، میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں، میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں۔ مشکل ہے میرا، مشکل ہے میرا، مشکل ہے میرا فرقت سرکار میں جینا، جاؤں گا مدینہ۔ نعرہ تکبیر! جب تک سارے لوگوں کی آواز نہیں کہ میں نعرہ لگاتا رہوں گا، نعرہ تکبیر! ابھی بھی نہیں، نعرہ تکبیر! عظمت صحابہ، شان صحابہ، اسد بھائی اعظمی، بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ، شکریہ، بہت شکریہ۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ایک پندور آپ تک پہنچا رہا ہوں، بطور خاص ایک شخص جڑ کر سن رہا ہے، دھیرے دھیرے موڈ بن رہا ہے، چونکہ یہ نعتیہ مشاعرہ تو ہے نہیں، یہ جلسے کا پروگرام ہے۔
20 منٹ میرے حصے میں آیا ہے، 20-25 منٹ جو بھی، تو انشاءاللہ اسی حصے میں اپنے آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بندہ اور پہنچا رہا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں اپنے دل کی بات، حاضر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں جی۔ داؤد کی جیسی مجھے آواز عطا کر، تھوڑا سا بولیے تو مزہ آئے گا۔ داؤد کی جیسی مجھے آواز عطا کر، جبریل کے جیسی مجھے پرواز عطا کر، موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کر، موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کر، اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا کرینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ ایسا لگ رہا ہے یہی دونوں بھائیوں نے پوری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے ماشاءاللہ، اور بیچارے کوئی چھٹا اٹھا کرا کے لائی نہیں ہے، یا تو لائی نہیں ہے، پرس بھول کر آ گئے ہیں گھر پر۔ بھائی بہت شکریہ، آپ جیسے لوگ اگر ہو جائیں تو مزہ ہی آ جائے، پیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے۔ دوبارہ پڑھ دیں، یہ دیکھیے ہے دوبارہ، ماشاءاللہ بڑھیا رہا جی۔ شکریہ دوست، پور آپ کی زندہ دلی کو میں سلام کرتا ہوں۔ بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پرتاپ پور، مسورن، سنتھر، پنتھر، ٹانڈا، بہت دور دور سے لوگ آئے، میں سب کا استقبال کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ حاضر کر دیتا ہوں اس بندے کو، پھر حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ داؤد کی جیسی مجھے آواز عطا کر، جبریل کے جیسی مجھے پرواز عطا کر، موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کر، اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا کرینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ ایک آخری بند پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا کلام پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ آخری بند بطور خاص ایک شخص جڑ کر سن رہا ہے، مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمائیں۔ جاؤں گا مدینہ، خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار اے اسود، خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار اے اسود، بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو حسرت، تب ڈوبتی نیا، تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو حسرت، تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو حسرت، بس روزے سرکار ہو رمضان کا مہینہ، جاؤں گا مدینہ، 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 جاؤں گا مدینہ۔ ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کر نسیم بھائی میں اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسرے دور میں آئیں گے جو فرمائش ہے، اس فرمائش کا میں پورا ڈھیر لگا دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ کمیٹی کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا بہت حکم ہوا ہے، انشاءاللہ سب پڑھ دوں گا، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھ کر اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے بعد حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہونا ہے، پیش کر دیتا ہوں مطلب سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ خورشید رسالت کا ہے بہت
سبحان اللہ. خورشید رسالت کا، خورشید رسالت کا جو چاہنے والا ہے، خورشید رسالت کا. میں پڑھ رہا ہوں ادھر منہ کر کے، لیکن آواز ادھر سے آ رہی ہے. جی جی سبھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ پڑھ نہیں رہے یہ لوگ، سن بڑا اچھا رہا ہے. سبحان اللہ بہت تیزی سے بول رہے ہیں. تھوڑا سا ایک مرتبہ بولیے آپ لوگ سبحان اللہ. دیکھیے ماشاءاللہ تھوڑا سا یہ محلہ کمزور ہے، کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد اچھے اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں بھائی. اسی کا جھگڑا ہندوستان میں. لیکن آپ بتا دیں کہ آپ آیت الکرسی والے ہیں، آپ بولنا بھی جانتے ہیں. بے شک. ایک مرتبہ اپنے لیے بولیے سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں مطلب سنیں. خورشید رسالت کا، خورشید رسالت کا جو چاہنے والا ہے، خورشید رسالت کا جو چاہنے والا ہے، اس شخص کے چہرے پر ایمان کا اجالا ہے، اس شخص کے چہرے پر ایمان کا اجالا ہے، خورشید رسالت کا. بہت اچھے ماشاءاللہ. بہت انٹرنیشنل مذہب اسلام. ایک شعر پڑھتا ہوں، حفاظ اکرام کو دیکھیے، اور ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں دوست پور والوں. بطور خاص پیش کرتا ہوں. ارشاد فرمائیں. 100 بار جلاؤ گے، 100 بار جلاؤ گے، پھر بھی نہ مٹے گا یہ. 100 بار جلاؤ گے، 100 بار جلاؤ گے، پھر بھی نہ مٹے گا یہ. 100 بار جلاؤ گے، پھر بھی نہ مٹے گا یہ. قرآن کا محافظ خود اللہ تعالی ہے. عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، علماء دیوبند، علماء دیوبند، اسعد اعظمی. بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. قرآن پاک کو جلانے سے قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکتی دنیا. بے شک. یہ باطل طاقتیں کان کھول کر سن لیں. اس شعر کو پھر پڑھتا ہوں دوست پور والوں، حوصلہ بڑھائیے گا اس بھائی کی. ارشاد. حاضر کرتا ہوں سماج. فرما لیں کہ 100 بار جلاؤ گے، پھر بھی نہ مٹے گا یہ. 100 بار جلاؤ گے، پھر بھی نہ مٹے گا یہ. قرآن کا محافظ خود اللہ تعالی ہے. قرآن کا محافظ خود. حکمت یہ خدا کی ہے، آقا کو بچانے کی. حکمت یہ خدا کی ہے، حکمت یہ خدا کی ہے، آقا کو بچانے کی. حکمت یہ خدا کی ہے، حکمت یہ خدا کی ہے، آقا کو بچانے کی. اے غار تیرے منہ پر مکڑی کا یہ جالا ہے. اے غار تیرے منہ پر مکڑی کا یہ جالا ہے. ایک شعر اور پڑھتا ہوں،
حضرت مولانا صہیب صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا طاہر صاحب، حضرت مولانا حسین صاحب، سب بڑے علماء اکرام کے حوالے سے ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرما لیں، دیکھیے گا سماعت فرمائیں۔ اس شخص کے چہرے پر تاریخ یہ شاہد ہے، شریک ہوئیے گا بطور خاص، تاریخ یہ شاہد ہے، تاریخ یہ شاہد ہے، تم پڑھ کے ذرا دیکھو تاریخ۔ جو لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں یار جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہے، کہتے ہیں نا لوگ جو دین اسلام سے دور ہیں، جو صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہی لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن جو علماء حضرات ہیں جو مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان تک یہ شعر پہنچا رہا ہوں، بطور خاص آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ تاریخ یہ شاہد ہے، تاریخ یہ شاہد ہے، تاریخ یہ شاہد ہے، تم پڑھ کے ذرا دیکھو اسلام کو غربت میں، اسلام کو غربت میں سرکار نے پالا ہے، اسلام کو غربت میں سرکار نے پالا ہے، اس شخص کے چہرے پر ایمان کا اجالا ہے، اس شخص کے چہرے پر۔ ایک آخری شعر پڑھتا ہوں بطور خاص، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ رحمت عالم ہے، بے شک والوں، وہ رحمت عالم ہے، وہ شافع محشر ہے، وہ رحمت عالم ہے، وہ رحمت عالم ہے، وہ شافع محشر ہے، بس انہیں کی محبت نے، بس انہیں کی محبت نے ہم سب کو سنبھالا ہے، بس انہیں کی محبت نے ہم سب کو سنبھالا ہے، خورشید رسالت کا ابو جہل کی مٹھی میں، دیکھیے گا نسیم بھائی، جی جی ارشاد، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی پڑھے کلمہ، ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی پڑھے کلمہ، کیا سرور عالم کا کردار نرالا ہے، کیا سرور عالم کا کردار نرالا ہے، خورشید رسالت کا، خورشید رسالت کا جو چاہنے والا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ اسعد بھائی، ہم اور آپ سے جس والہانہ اور جذبات کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، میں دوستوں مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیا گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میں دوستو خوب اچھے انداز میں تاریخ صحابہ
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر آپ گفتگو کر رہے تھے، بڑا اچھا لگا۔